بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مائدہ کا تعارف۔ سب سے پہلے مقام نزول۔ سورۃ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، البتہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ دوسرے نمبر پہ چلتے ہیں رکوع اور آیات۔ اس سورت میں 16 رکوع اور 120 آیتیں ہیں۔ مائدہ نام رکھنے کی وجہ۔ عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کی ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ مائدہ رکھا گیا۔ تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں اس سورت کے جو ہیں فضائل، سورۃ المائدہ کے فضائل۔ اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ وہ یہودی پوچھتا ہے کہ آپ اپنی کتاب میں ایک قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوئی ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کی کہ وہ یہ آیت ہے جس کا ترجمہ آیت میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ آج میں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عرفہ کے میدان میں مقیم تھے، اور جمعہ اور عرفہ دونوں مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور جب سورۃ مائدہ نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، تو سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی۔ کس میں؟ یعنی سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کو سورۃ مائدہ اور عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے انہیں سورۃ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورۃ نور میں عورتوں کے لیے بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اس میں واقعہ افق، زینت کے مقام، ظاہر کرنے کی حرمت، ان چیزوں کا بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہے، اس لیے انہیں سورۃ نور سکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سامعین محترم مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد نظریات کا ذکر کر کے ان کو روکا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورے کرنے کا حکم، اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے ہیں
انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کی خلاف ورزیاں اور انجام کو بیان کیا گیا۔ نبی بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان، شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان، قسم کے کفارے کا بیان، احرام کی حالت میں شکار کرنے کے احکام، قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بیان ہے۔ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا اور اصلاح کا طریقہ بھی بتایا گیا، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ گناہ اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے۔ کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ نیز گواہی کے متعلق فرمایا کہ گواہی دینے والا عادل ہو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے، اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عبرت اور نصیحت کے لیے اس صورت میں یہ 3 واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، ان میں سے ایک معجزہ دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ، اس سے ماقبل جو صورت ہے اس کے ساتھ اس کی مناسبت، تو سورۃ مائدہ کے اپنے سے ماقبل یعنی سورۃ النساء کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ النساء میں مختلف سری اور ضمنی مائدے بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ نکاح، مہر کے مائدے، نصیحت، امانت، وکالت اور اجارہ وغیرہ کے مائدے، اور سورۃ المائدہ میں ان مائدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔